بینک کے خزانچی کی کنپٹی پر جوں ہی کسی سخت اور ٹھنڈی چیز نے دباؤ ڈالا اس نے سر اٹھایا۔ جیک ولسن نہایت مضبوطی سے پستول پکڑے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں سے سنگ دلی اور عزم کے شعلے لپک رہے تھے۔ ساری نقدی دے دو ورنہ اپنے آپ کو مردہ سمجھو، ڈاکو گررایا۔ خزانچی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹوں کے بنڈل اٹھا اٹھا کر دینا شروع کر دیے۔ بدنام ولسن گروہ نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ پچھلے 5 ہفتوں کے اندر وہ 11 ڈاکے ڈال چکے تھے، یہ ان کا 12واں ڈاکہ تھا اور اس میں بھی وہ کامیاب رہے۔ سارجنٹ ٹام فلیچر کینیڈا کی پولیس کے سیاہ گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ گیاہستان میں چلا جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں کی تلاش کے سلسلے میں اسے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ یہ گروہ آخر کہاں چھپ جاتا ہے؟ انہیں یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں وقت ڈاکہ مارنا چاہیے اور گھڑ سوار پولیس سے بچ کر نکل آنا چاہیے؟ ڈاکہ ڈالنے کے فوراً ہی بعد وہ آخر کس طرح غائب ہو جاتے ہیں؟ گیاہستان جوں ہی ختم ہوا اس کے گھوڑوں کی ٹاپیں کالی دلدلی زمین پر پڑیں۔ ارے ہم تو دلدل تک پہنچ گئے، اس نے اپنے دل میں کہا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب اور آگے جانا بیکار ہے، ڈاکو اس دلدل کو تو پار نہیں کر سکے ہوں گے۔ چنانچہ سارجنٹ فلیچر پولیس کے ہیڈ کوارٹر فورٹ ایگل واپس آ گیا اور سپرنٹنڈنٹ فوربس کو اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ سپرنٹنڈنٹ نے جب اسے آرام سے کھڑے ہونے کی اجازت دے دی تو سارجنٹ نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ڈاکو کس طرح وار کرتے ہیں۔ ہمارے سپاہی تو باری باری مسلسل چکر لگاتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ولسن کا گروہ حملہ کر دیتا ہے اور صاف بچ کر نکل جاتا ہے۔ ہمارے کسی آدمی کو یہ ڈاکو دکھائی نہیں دیتے۔ سپرنٹنڈنٹ نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولا، سارجنٹ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ خود ہم لوگوں میں سے کوئی شخص ان کو ہماری نقل و حرکت کی اطلاع کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سپرنٹنڈنٹ فوربس نے سارجنٹ کو ایک کاغذ دیا۔ یہ رپورٹ افسر بالا کے پاس سے آئی ہے، سپرنٹنڈنٹ نے کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولسن ایک ٹھگ ایڈورڈ بیرنگ کے ساتھ پہلے کام کرتا تھا۔ جن لوگوں کو اس گروہ نے لوٹا ہے ان کے بیانات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایڈورڈ بیرنگ اب ولسن کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ایڈورڈ بیرنگ یہ مخبری کر رہا ہے؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ بہرحال اس رپورٹ میں جو حلیہ دیا ہوا ہے اس کا اطلاق تو درجنوں آدمیوں پر ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ولسن کوئی فاش غلطی نہ کرے اس وقت تک ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اس کے بعد 2 روز تک سارجنٹ فلیچر اس تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا کہ کہیں پر ڈاکوؤں کے اڈے کا کوئی سراغ مل سکے۔ جب وہ فورٹ ایگل واپس آیا تو تھک کر بالکل چور چور ہو چکا تھا۔ جوں ہی وہ پھاٹک کے اندر داخل ہوا ایک سپاہی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، سپرنٹنڈنٹ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہا ہے کہ بڑی ضروری بات ہے۔ ٹام فلیچر کا چہرہ راستے کی گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ اب جو اس نے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے چہرے پر ایک نہایت بدنما داغ بن گیا۔ بہرحال اس نے اپنی وردی درست کی اور سپرنٹنڈنٹ کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ دفتر کے چھوٹے سے کمرے میں ایک سیاہ بالوں والا لمبا سا آدمی سپرنٹنڈنٹ سے باتیں کر رہا تھا۔ آؤ آؤ سارجنٹ، سپرنٹنڈنٹ نے فلیچر کو دیکھ کر کہا، ان سے ملو، یہ ہیں انسپکٹر میک ڈونلڈ، یہ ابھی بڑے دفتر سے آئے ہیں۔ میک ڈونلڈ نے سارجنٹ کو بڑے غصے سے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، انسپکٹر نے سپرنٹنڈنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ یہ آدمی میرے ساتھ اس مہم پر روانہ ہو اسے پہلے اپنا حلیہ درست کرنا چاہیے۔ میں نے اتنا گندا سپاہی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سارجنٹ فلیچر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جناب مہربانی فرما کر انسپکٹر صاحب کو یہ بتا دیں کہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے ویرانوں کی خاک چھانتا آ رہا ہوں اور ویرانوں کی گرد و غبار کو سپاہیوں کی وردی اور حلیے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا سارجنٹ، سپرنٹنڈنٹ نے تیزی سے کہا، انسپکٹر کو یہ معلوم نہ تھا۔ میں تم دونوں میں یک دلی چاہتا ہوں کیونکہ تم دونوں کو رینڈل والی سونے کی کان سے
ہوپر سپرنگز تک ان گاڑیوں کی نگہبانی کرنا ہے جن میں تنخواہوں کا روپیہ ہوگا۔ جاؤ اور گرم پانی سے غسل کر لو، تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ آخری جملوں میں سپرنٹینڈنٹ کی آواز میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ سارجنٹ کو پسند کرتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ ایک بہادر اور قابل اعتماد سپاہی ہے۔ ٹام فلیچر ابھی تک انسپکٹر کی سخت کلامی سے تل ملا رہا تھا۔ بہرحال وہ گھوم کر جانے لگا، مگر سپرنٹینڈنٹ ابھی تک اپنی بات پوری نہیں کر پائے تھے۔ وہ بولے، میں تم دونوں کو ایک خاص بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ان کے چہرے پر سختی کے آثار پھر سے نمودار ہو گئے۔ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، روپیہ والی گاڑیوں کو کسی جگہ بھی نہ روکنا، سیدھے لے کر یہاں آ جانا۔ جیک ولسن اور اس کے گروہ والے گاڑیوں کو لوٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر تم چلتے رہو گے تو یہ اندیشہ کم رہے گا۔ سارجنٹ فلیچر جب گرم گرم پانی میں لیٹا تو اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا دشوار ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر مجھے دوبارہ کیوں بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس کا جواب بھی وہ جانتا تھا۔ فورٹ ایگل میں اور کوئی شخص ان ویران مقامات کے راستوں سے واقف نہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میرا تبادلہ ہو جائے تو بڑا اچھا ہو، مگر فوراً ہی پھر خود کہنے لگا کہ لا حول ولا قوہ، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھے تو یہ جگہ بہت پسند ہے۔ 1 گھنٹے بعد انسپکٹر میک ڈونلڈ اور سارجنٹ فلیچر 5 سپاہیوں کو ساتھ لے کر سونے کی کان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کام کوئی نیا نہ تھا۔ ہر ہفتے سونا حفاظت کے ساتھ ہوپر سپرنگ پہنچا دیا جاتا تھا اور وہاں بینک کے تہہ خانوں میں رکھوا دیا جاتا تھا، لیکن ان دنوں جب کہ ولسن کا گروہ اس علاقے میں موجود تھا، کوئی بات معمول کے مطابق نہیں رہ گئی تھی۔ فورٹ ایگل سے روانہ ہونے کے 3 گھنٹے بعد جب سپاہیوں کی ٹولی اپنی منزل پر پہنچی تو سونے کی کان کے ملازمین دونوں گاڑیوں کو چلانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انسپکٹر چلایا، اچھا سارجنٹ، سپرنٹینڈنٹ کے الفاظ یاد رکھنا۔ کہیں پر تاخیر نہ ہو، بس چل دو اور تیزی سے چلو۔ انسپکٹر میک ڈونلڈ بار بار مڑ کر گاڑی بانوں کو اور تیز چلانے کا حکم دیتا جاتا تھا۔ اگلے گاڑی بان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ تیز اگر ان جانوروں کو دوڑایا جائے گا تو یہ گر پڑیں گے۔ انسپکٹر صاحب، ذرا آہستہ چلوائیے۔ یہ سن کر انسپکٹر بولا، جانتے ہو یہ کام میرے سپرد کیا گیا ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس سونے کو جلد از جلد ہوپر سپرنگز پہنچا دوں۔ میں لفظ بہ لفظ اس حکم کے مطابق کام کروں گا، خواہ مجھے خود تم ہی سے یہ گاڑیاں کیوں نہ کھنچوانی پڑیں۔ اس حجت کے دوران سارجنٹ فلیچر خاموش تھا، مگر اب وہ بولا، جناب، اگر ان خچروں کو آپ اسی طرح بھگاتے رہے تو یہ ہوپر سپرنگز تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ سن کر انسپکٹر کے چہرے پر خباثت نمودار ہو گئی اور اس نے آنکھیں نکال کر سارجنٹ سے کہا، سارجنٹ، مجھے جب تمہارے مشورے کی ضرورت ہوگی تو میں خود بتا دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ گیاہستان میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ بیچارے خچر تھکن کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ پھر جب ہوپر سپرنگز سے صرف آدھے گھنٹے کا سفر باقی رہ گیا تو اچانک گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک سپاہی چلایا، جناب، تقریباً 1 درجن سوار مغرب کی جانب سے آ رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا بیکار ہی تھا کیونکہ ہر شخص جو وہاں موجود تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا۔ سارجنٹ فلیچر نے کہا، ہو نہ ہو یہ ولسن کا گروہ ہے، تیزی سے آگے بڑھو، ہم لوگ ان کے آنے سے پہلے ہی قلعے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن سارجنٹ فلیچر کی قسمت میں ایک انوکھی بات لکھی ہوئی تھی، ہم لوگ یہاں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ انسپکٹر نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، مگر یہ تو سپرنٹینڈنٹ کے حکم کے خلاف ہوگا۔ سارجنٹ فوراً بولا، ہم کو تو آگے ہی بڑھتے رہنا چاہیے، یہاں میرا حکم چلے گا۔ انسپکٹر میک ڈونلڈ نے جواب دیا، ولسن کے گروہ کو گرفتار کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ فلیچر نے کہا، ہماری کامیابی کی کوئی امید نہیں، وہ لوگ ہم سے دگنے ہیں، اور اس کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ کا حکم۔ سارجنٹ، تم ایک بزدل آدمی کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر انسپکٹر کا منہ حقارت سے ٹیڑھا ہو گیا، میں نے تو سنا تھا کہ تم بہادر ہو،
مگر تم تو کتے کی طرح دم دبا کر بھاگنا چاہتے ہو۔ ٹام فلیچر اپنے غصے کو پی گیا۔ اس بحث مباحثے کے دوران ولسن کا گروہ سونے سے لدی ہوئی گاڑیوں کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ سپاہیوں اور گاڑی بانوں نے ڈاکوؤں کی گولیوں کا جواب گولیوں سے دیا، لیکن ولسن کے ساتھی بڑے چالاک تھے۔ وہ ادھر ادھر جھکائیاں دیتے جا رہے تھے اور گھوم گھوم کر جھپٹتے جا رہے تھے۔ اتنے میں سارجنٹ فلیچر اپنے پستول میں گولیاں بھرنے کے لیے جو ذرا رکا تو اس کی نظریں انسپکٹر پر پڑ گئیں۔ میک ڈونلڈ کے سرخ کوٹ کا کالر ذرا کھل گیا تھا۔ انسپکٹر نے سارجنٹ کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا اس نے گھوم کر اپنے پستول سے سارجنٹ پر گولی چلانا چاہی، لیکن سارجنٹ فلیچر نے اس سے بھی زیادہ پھرتی دکھائی اور اس کی گولی میک ڈونلڈ کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ انسپکٹر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد سارجنٹ تیزی سے آگے بڑھا، مگر ایک آزمودہ کار سپاہی نے اپنی بندوق سارجنٹ فلیچر کے سینے پر رکھ دی۔ سارجنٹ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ سپاہی نے کہا۔ افسروں پر گولی چلانا قانون کے خلاف ہے۔ میں نے تو تم کو کبھی بزدل نہیں سمجھا۔ اتنے میں ولسن کے گروہ نے 2 سپاہیوں کو گولی کا نشانہ بنا لیا تھا اور ایک گاڑی بان بھی زخمی ہو چکا تھا، لہٰذا ڈاکو اب خزانے پر ٹوٹنے ہی والے تھے۔ اس گاڑی پر سوار ہو جاؤ، سپاہی نے سختی سے سارجنٹ فلیچر سے کہا۔ اب ہمارے لیے صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ فوراً یہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ تم اس گاڑی کو اب تیزی سے چلاتے رہو اور دیکھو بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ سارجنٹ فلیچر جانتا تھا کہ اس وقت یہ بتانے کا وقت نہیں ہے کہ اس نے کیوں انسپکٹر میک ڈونلڈ پر گولی چلا دی، لہٰذا وہ گاڑی پر سوار ہو گیا اور خچروں کو تیزی سے بھگانے لگا۔ گاڑیوں کے اچانک روانہ ہو جانے کی وجہ سے ولسن کے گروہ والے ذرا دیر کے لیے بھونچکا رہ گئے۔ اب خزانے والی گاڑیاں آگے آگے تیزی سے بھاگ رہی تھیں اور ان کے پیچھے پیچھے ڈاکو اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے اور گولیاں چلاتے جا رہے تھے۔ جیک ولسن دانت نکالے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بس تھوڑی سی جدوجہد اور کر لی جائے اور پھر یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں ہوگا۔ انسپکٹر میک ڈونلڈ جب ذرا دیر کے لیے ہوش میں آیا تو اس نے اپنے سینے میں بڑی شدید تکلیف محسوس کی۔ وہ ایک سپاہی کے گھوڑے پر زین کے آگے اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت صرف ایک خیال تھا۔ اس نے بڑی کوشش کر کے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی گردن تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کئی بار کی کوشش کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے نیچے زمین کو بڑی تیزی سے بھاگتے دیکھا اور دوبارہ بے ہوشی طاری ہوتے ہوتے اس کا ہاتھ بے جان ہو کر گر پڑا۔